بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب بھائی مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، جب ایک شخص کچھ گناہ کرتا ہے تو دوزخ کے ڈر سے وہ روتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں. ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اور بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کو بغیر دیکھے تو ان کے لیے بخشش ہے اور مغفرت ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو حضرت کعب بن مالک کا ایک قصہ سناتا ہوں. تو حضرت کعب بن مالک جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا. تو غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا، اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعید نہ فرمائی، کچھ نہ کہا. لیکن غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکا. تو کچھ اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاریاں کرنے کے لیے حکم فرمایا. تو اس وقت میں مال کے لحاظ سے اپنی پوری زندگی میں سب سے اچھا تھا. میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کبھی پوری زندگی میں 2 اونٹنیاں نہیں ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور پھلوں کا بکنے کا موسم بھی تھا. تو میں مال کے لحاظ سے بھی خوشحال تھا. تو میں جب صبح نکلتا تو کسی کام میں الجھ جاتا اور کچھ دیر بعد گھر کو آتا تو یہی سوچتا کہ اگلے دن جنگ کی تیاریاں کر لوں گا. تو اسی دن گزرتے گئے اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دن مقرر کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا، وہ دن قریب آ گیا. اب حضرت کعب بن مالک کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن دل کو دلاسا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں گے، پیچھے سے میں تیاری کر کے آ جاؤں گا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک ابھی بھی اپنی الجھنوں میں مصروف ہیں اور جہاد کی تیاری نہ کر سکے. اور بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو اب جب وہ مدینے میں گئے تو بیماروں، کمزوروں اور ضعیفوں کے علاوہ اور منافقوں کے علاوہ کسی کو نہ وہاں پایا. تو وہ بہت غمگین ہوئے. سوچا دل میں کہ اب کیا ہوگا. نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا، میں ان کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا. شرمندگی ان کے اندر آئی، خوف پیدا ہو گیا ان کے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان میں پہنچے تو صحابہ سے پوچھا کہ حضرت کعب بن مالک کہاں ہیں، وہ نہیں آئے. تو ایک صحابی نے عرض کی حضور وہ سنگھار میں اور اپنی پسندی میں مصروف تھے، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور وہ آ نہیں سکے. لیکن ایک اور شخص نے اس کو ٹوکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے جب بھی حضرت کعب بن مالک کو دیکھا اس میں بھلائی ہی دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی.
تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خاموش ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آنے یعنی یہاں وہاں سے روانہ ہوئے، اور وہ خبر جب مدینہ میں پہنچی اور حضرت کعب بن مالک کو ملی تو وہ بے چین، غمگین اور پریشان ہونے لگے۔ ان کا دل خوف سے کانپنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گا۔ تو صبح کا وقت تھا، نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ کر صف پچھلی نمازیوں کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے، اور ایک آدمی آ رہا ہو جو غزوہ تبوک میں رہ گیا ہو جنگ میں جانے کا، اور اپنے جھوٹے عذر بتا رہا ہو بچنے کے لیے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک دل میں جھوٹے عذر تو بنائے، لیکن پھر سوچا اللہ کا رسول ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو میرا بچنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا۔ تو جب وہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے اور ان تو سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ بہت غصے میں تھے، بولے رہ کیوں گئے آپ جہاد سے؟ تو حضرت کعب بن مالک فرمانے لگے اگر کوئی میرے آگے سردار ہوتا تو میں اسے عذر پیش کرتا تو کیا پتہ میں بچ جاتا، لیکن آپ تمام جہانوں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ اگرچہ میں اب آپ سے جھوٹ بول بھی دوں، لیکن میں یہاں تو ابھی تو آپ کو خوش کر دوں گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ آپ پر سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ لیکن اگرچہ اب میں یہاں سچ بتا دوں آپ کچھ دیر کے لیے تو ناراض ہوں گے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے تو آپ جائیں، اور صحابہ اکرام سے کہا کہ ان سے کلام مت کریں، منع کر دیا۔ تو پورے مدینہ نے ان سے کنارہ کشی کر لی۔ اب اور حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے، وہ تو اپنے گھر میں ہی پڑے رہے، وہ ضعیف اور کمزور تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک وہ نکلتے بازار میں پھرتے، لوگوں سے کلام تو کرتے لیکن لوگ ان کو جواب نہ دیتے۔ تو حضرت کعب بن مالک بہت پریشان اور غمگین ہوئے۔ وہ ایک دفعہ اپنے چچا اور بھائی اور اپنے دوست حضرت قتادہ کی باغ کی دیوار پر چڑھ کر اسے 3 بار قسمیں دیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو آگے سے حضرت قتادہ نے جواب دیا 3ری مرتبہ کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر 50 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا کہ آپ جا کر انہیں کہیں تھے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کیا میں طلاق نہ دے دوں؟ تو قاصد نے آ کر کہا کہ نہیں، علیحدگی اختیار کرو۔ تو حضرت کعب بن مالک نے ایسا ہی کیا۔ 50 دن گزر گئے، 50ویں رات تھی، صبح کی نماز اپنے گھر کے چبوترے پر ہی پڑھی تو پھر دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے خوشخبری، آپ کو مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جس آدمی کو بھیجا تھا مبارکباد دینے کے لیے، وہ سنتے ہی اس کو اپنے 2 سوٹ تھے اس وقت کپڑے کے، تو وہ اتار کر دے دی اور خود کرائے کا پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے، اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، تو یہ ایک نشانی تھی آپ کے خوش ہونے کی۔ تو اس وقت بھی آپ کا یہی عالم تھا۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے خوف خدا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی خوف ادا ڈالے۔